کیا کرونا وائرس کسی خاص مذہب، گروہ یا فرقے کے ساتھ منسلک ہے؟ کیا بھارت میں انسانیت اور خاص طور پر مسلمانوں کا استحصال بی جے پی کے ایجنڈے میں شامل ہے؟ کیا بھارت میں اسلام فوبیا کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ کیا بھارت میں کرونا وائرس مسلمانوں کی وجہ سے پروان چڑھا؟ کیا بھارت میں 30 کروڑ لوگوں کو اپنی جان و مال کے خطرات لاحق ہیں، یا پھر اقلیتوں کے کوئی حقوق ہی نہیں ہوتے؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جوابات حقائق کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں افتخار احمد اور ہم آپ کو یونیورس آف ریالٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم مودی سرکار کا مشن، RSS کے غنڈوں اور بی جے پی کے ایجنڈے کو بے نقاب کریں گے، اور اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ کرونا وائرس کو لے کر مسلمانوں کے ساتھ کیسے کیسے کھلواڑ کیے گئے۔ آج بھارت کے طول و عرض میں بسنے والا ہر مسلمان شدید خوف و ہراس کی فضا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ متنازعہ سٹیزن ایکٹ کے مسئلے سے ابھی نکلے نہ پائے تھے کہ کرونا وائرس کا پھندا مسلمانوں کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ مودی کی لوک سبھا میں کی جانے والی مختصر تقریر کے مطابق یا تو مسلمان بھارت سے نکل جائیں یا پرکھوں کی واپسی کے نعرے پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کر لیں۔ راجستھان کے شہر بھرت پور میں ایک حاملہ خاتون پروین کو بچے کی پیدائش کے لیے ہسپتال لایا گیا تو کہا گیا کہ آپ خاتون کو چیلا ہسپتال لے جائیں۔ وہاں سے چیلا ہسپتال لے کر پہنچے تو ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر ونیت کمار نے اس عورت کے خاوند سے اس کا نام پوچھا۔ جس نے اپنا نام عرفان خان بتایا تو یہ سنتے ہی کہ خاتون اور اس کا خاوند مسلمان ہیں، ڈیوٹی ڈاکٹر نے اسٹاف سے کہا کہ ریفر کارڈ بنا کر کسی دوسرے ہسپتال بھجوا دو، یہاں انہیں داخل نہیں کر سکتے۔ ہزار منتیں کرنے کے باوجود ڈاکٹر ونیت کمار نے خاتون کو داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ حاملہ خاتون درد سے بری طرح کرا رہی ہے، یہاں سے عرفان اپنی بیوی کو رکشے میں لے جا رہا تھا کہ راستے میں ہی بچے کی پیدائش ہو گئی، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی مر چکا تھا۔ اس بچے کی ماں کی بھرت پور اور ضلع کے ہسپتال سمیت تمام جگہوں سے دھتکارا گیا، کیونکہ وہ نریندر مودی کے انتہا پسند معاشرے میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونے جا رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، صرف یہی نہیں، اب تھوڑا دوسرے واقعے پر نظر دوڑاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ بھارت کی ریاست کرناٹک کا ہے، جہاں دریائے کرشنا کے کنارے 3 مسلمان نوجوان مچھلیاں پکڑنے کے لیے کنڈے لگائے بیٹھے تھے کہ ساتھ کے گاؤں سے 10-12 ہندو انتہا پسندوں پر مشتمل ایک جتھا وہاں آن پہنچا اور مسلمان لڑکوں کو پہلے تو غلیظ گالیاں دی، پھر ان تینوں کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے بھارت میں کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ ان تینوں مسلمانوں پر انتہا پسندوں کے جتھے کی تشدد کی وائرل ہونے والی ویڈیو کوئی نارمل آدمی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آج بھارت میں ہر مسلمان شدید خوف و ہراس کی فضا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ بھارت کی سرکاری مشینریوں میں اعلیٰ اور درمیانے عہدوں پر چھائی ہوئی دہشت گردی کی وارداتوں کی درخیل و شوا ہندو تنظیم نے بھارت بھر میں تبلیغی جماعت اور اس کے دہلی مرکز کو مکمل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارت بھر میں اپیل کر دی ہے کہ جہاں بھی انہیں دیکھیں ان کو سبق سکھا دیں۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھارت میں کرونا وائرس ان کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تبلیغی جماعت کے تمام بینک اکاؤنٹس، دفاتر اور ہوٹل سیل کرنے کے علاوہ تمام بینکوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اکاؤنٹس آپریٹ کرنے والے بینکوں کا عام بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ جبکہ 2 روز پہلے کی خبر ہے کہ تبلیغی جماعت کے رہنما محمد سعد کندھلوی کے خلاف دہلی پولیس نے کرونا وائرس پھیلانے کے من گھڑت الزامات پر اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ یونیورس آف ریالٹی کے معزز ناظرین و سامعین، کرونا کسی خاص مذہب، گروہ یا فرقے کی وجہ سے نہیں پھیلتا، ورنہ دنیا کے 190 سے زائد ایسے ممالک بھی اس کا شکار نہ ہوتے جہاں تبلیغی جماعت کا گزر بھی نہیں ہوا۔ نریندر مودی اور اس کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور اشٹریہ سیوک سنگھ کے وزیروں اور لیڈروں نے بھارت بھر میں یہ اعلانیات شروع کر دیے ہیں کہ بھارت میں کرونا وائرس مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ میڈیا اور کٹر ہندو اخبارات اور اینکر نے RSS کے لیڈروں کے بیانات کو نمک مرچ لگا کر سرخیوں اور بریکنگ نیوز کی شکل میں اچھالنا شروع کر رکھا ہے کہ مدرسے، مسجدیں اور اجتماعات کرونا وائرس کو بھارت میں لے کے آئے ہیں۔ دہلی کے مسلمان ابھی اپنے قتل کیے گئے 40 سے زیادہ پیاروں کے غم میں نڈھال تھے، ابھی اپنے جلے ہوئے گھروں اور دکانوں کی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے۔ ایک وقت کی روٹی کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ کر کمانے کے چکر میں نکلنا شروع ہو رہے تھے
کہ ان پر ایک اور افتاد یہ کہتے ہوئے ڈال دی گئی کہ بھارت میں کرونا وائرس کی وجہ مسلمان ہیں۔ کل تک بھارت کی فلمی صنعت، کلچر اور ادب سے وابستہ مسلمانوں کو ہندو کی پوش آبادیوں میں اس لیے گھر خریدنے یا کرائے پر لینے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ ان کے گھروں سے گوشت کی بو آتی ہے۔ اگر کسی ہندو نے اپنا گھر یا فلیٹ کرائے پر دینا ہوتا تو رائل اسٹیٹ والوں کو سختی سے ہدایت کی جاتی کہ کسی مسلمانوں کو یہ گھر نہیں دینا۔ اس سلسلے میں شبانہ اعظمی اور ان کے شوہر شاعر جاوید اختر کی وہ مشہور زمانہ پریس کانفرنس سب کو یاد ہے، جس میں انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تو صرف نام کے مسلمان تھے۔ یہی کچھ عمران ہاشمی اور بھارت کے مشہور کپور پنڈت فیملی کی بیٹی کرینہ کپور سے شادی کرنے والے سیف علی خان کے ساتھ کیا گیا۔ اس سے بھارت کے سیکولرزم کا بہترین اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوش آبادیاں جہاں بسنے والے ہندو انتہائی تعلیم یافتہ، سیکولر اور لبرل خیالات کے حامل ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ بھی مسلمانوں سے اپنی فطری کینہ چھپا نہیں سکتے۔ انہیں اتنا بھی گوارا نہیں کہ ان کی سوسائٹی میں ان کے دائیں بائیں یا ان کے آمنے سامنے کسی مسلمان کا گھر یا دفتر ہو۔ مسلمانوں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے اور اپنے اقدامات کو جائز ثابت کرانے کے لیے بالی ووڈ کے ماہرین نے فوٹو شاپ کی ہوئی تصاویر اور خود ساختہ ویڈیوز اخبارات، ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو میں ایک شخص کو مسلمانوں کے لباس اور ظاہری صورت میں دہلی کے ایک پولیس کانسٹیبل پر تھوکتے ہوئے دکھایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ افواہ پھیلائی جا سکے کہ پولیس کے لوگ ان مسلمانوں کے تھوکنے سے کرونا وائرس کا شکار ہو رہے ہیں۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان مسلمانوں کے تھوکنے سے پولیس کے جوان کرونا وائرس کا شکار ہوئے، تو پھر ان مسلمانوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہیں بجائے قرنطینہ میں رکھنے کے جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ معزز ناظرین و سامعین، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ اگر وہ مسلمان کرونا کا شکار تھے، اگر ان کے رزلٹ پازیٹیو تھے، تو ان کو ہسپتالوں میں کیوں داخل نہیں کیا گیا؟ کسی معالج یا اسپتال سے علاج کرائے بغیر یہ مسلمان اب تک زندہ سلامت کیسے ہیں؟ اور میرا سب سے بڑا سوال بھارتیوں سے یہ ہے کہ اس مسلمان کا کوئی گھر بار بھی ہوگا، اس کے والدین اور دوست ساتھی بھی ہوں گے، کیا یہ سب لوگ جو اس کے ساتھ رہ رہے تھے وہ سب یا ان میں سے کوئی ایک بھی کرونا وائرس کا شکار نہیں ہوا؟ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر عامر علی سے جب میڈیا کے کچھ لوگوں نے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ اسلام فوبیا بھارت میں کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی کے حامل ہندوستان میں 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہم وقت خود کو غیر محفوظ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہیں ہر دم ایک ہی خدشہ لگا رہتا ہے کہ RSS کے جنونی ان کی دکانیں اور گھر بار نظر آتش کرنے کے لیے نہ نکل پڑیں۔ دیکھیے سامعین، بھارت میں کرونا کی وجہ مسلمان ہیں تو نیو یارک کے مینہٹن اور جیکسن ہائٹس جیسے علاقے جہاں انڈینز کی اکثریت رہائش پذیر ہے، وہاں کرونا وائرس کی وبا کون پھیلا رہا ہے؟ نیو یارک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق کرونا سے ہلاک ہونے والوں میں سے 34% کا تعلق نیپال اور بھارت کی ہندو کمیونٹی سے ہے۔ دیکھیے ناظرین و سامعین، میرا مقصد یہ نہیں کہ میں ہندو کمیونٹی پر اٹیک کروں یا پھر ان کو کسی قدرتی آفات کے ساتھ منسلک کروں یا پھر ان پر کوئی الزام تراشی کروں۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں اور آرڈر بھی اسی کا چلنا ہے۔ کسی پر الزام تراشی سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ انسانیت کے سارے پردے اب تک فاش ہو چکے ہیں، اب صرف قدرت نے رنگ دکھانے ہیں، اور جب قدرت رنگ دکھاتی ہے تو ساری تدبیریں زائل ہو جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کامنٹ کر دیں، اور ہمارے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد